ہر طرف گہما گہمی سی تھی، فضا میں ایک شور سا تھا۔ سب آپس میں مگن ایک دوسرے سے خوشگپیاں کرنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں وہ قدم قدم چلتی اندر داخل ہوئی۔ کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ لڑکے لڑکیاں بھی اسے دیکھ کر چند پل کے لیے مبہوت ہوئی تھی۔ ان سب کی نظروں سے بے نیاز وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھی، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ بے قرار سی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ جب کسی نے آ کر اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، وہ مسکراتی ہوئی پلٹی۔ اوہ، شکر ہے ہمنا تم آ گئی، ورنہ تم نے یونیورسٹی کے بعد سے کبھی اپنی شکل دکھانا بھی گوارا نہ کیا۔ ثنا مصنوعی خفگی سے بولتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ ہمنا بمشکل مسکرائی۔ وہ تو آج بھی نہ آتی جو اگر اسے معلوم نہ ہوتا کہ وہ ہر جائے بھی یہاں آنے والا ہے۔ آج ثنا کی برتھ ڈے پارٹی تھی، ساتھ ہی اس کی انگیجمنٹ بھی، اور اس کی دوست ثنا کا ہونے والا منگیتر اسفندیار خان کا دوست تھا۔ اور جہاں اسفندیار خان کے آنے کا خدشہ ہو، وہاں ہمنا خان نہ پہنچی، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اس کو ثنا کے ساتھ ٹھہرے کچھ وقت ہی گزرا تھا جب ان کی دوسری دوستوں نے بھی انہیں جوائن کیا۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہی تھی اور ہمنا کی نظریں انٹرنس کی طرف ہی تھی۔ وہ بار بار ادھر دیکھ رہی تھی جب اسفندیار خان اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے۔ وہ سب سے الگ نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر تنے ہوئے تاثرات تھے، انابی لب بھینچے ہوئے تھے۔ اسفندیار کی نظر جب سامنے پڑی تو اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی۔ وہ مٹیاں بھینچ گیا۔ آج تو حد ہی ہو چکی تھی۔ اسفندیار خان غصے سے پاگل ہوتا ہمنا کی طرف پڑا تھا۔ وہ بمشکل اپنا غصہ دبائے اس کے سر پر پہنچتا، اس کی دوستوں سے ایکسکیوز کرتا، اس کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا، اور ہمنا بس اس کو پیاسی نگاہوں سے دیکھتی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اسفندیار خان اس کو کھینچتا ہوا پارکنگ ایریا میں لے آیا تھا۔ تم اسی لیے اس طرح کے لباس پہنتی ہو نا کہ مرد تمہاری طرف متوجہ ہو۔ اسپن نے اس کی سلیو لیس بلیک ساڑی دیکھ کر غصے سے اس کی بازو جگڑتا، اس کو کار کے ساتھ پن کرتا اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ ہمنا خان جیسے جان کر بھی انجان بنی تھی۔ جب اس کو پرواہ نہیں تھی تو وہ بھی کیوں کرتی؟ مطلب تو سارے، میں تمہیں اچھے سے سمجھاؤں گا آج۔ اسفندیار اس کی بازو پر گرفت مضبوط کرتا اس کو ایک ہی جھٹکے میں اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس اچانک افتاد پر ہمنا اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اسفندیار کی ذرا سی قربت پر ان کے نکاح کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن اب تک اسفندیار رخصتی پر راضی نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ ایک جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی کہ اسفندیار خان نے کار کا دروازہ کھولتے اس کو اندر پٹخا، ساتھ ہی خود وہ گھوم کر آتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا کار سٹارٹ کر گیا۔ آج ہمنا صرف اس کو جلانے کے لیے اپنی ہی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی۔ ہمنا خان لب بھینچے خاموش بیٹھی اپنی سوچوں میں گم رہی۔ یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ کار گھر کے راستے کی طرف نہیں جا رہی۔ اسپن غصے سے گاڑی چلاتا ہوا اپنے فارم ہاؤس پر پہنچا تھا۔ کار کے رکتے ہی ہمنا بھی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ سامنے فارم ہاؤس کے دیکھتے اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، اسفندیار خان نے آتے ہوئے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس کو کھینچ کر باہر لاتے وہ اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیے ناک کی سدھ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس کو کنگ سائز بیڈ پر پٹک کر اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اسفندیار اس پر جھکا تھا۔ ہمنا کے بلاؤز کی زپ تک اسفندیار کا ہاتھ پہنچا ہی تھا کہ ہمنا تیزی سے اس کو دھکا دے کر دور ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسفندیار خان، وہ لب بھینچتے ہوئے بولے۔ خود کو چیخنے سے اس نے بمشکل روکا تھا، لیکن اسفندیار نے بنا اس کی بات کا جواب دیے اس کو واپس اپنے قریب کھینچتے سختی سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے، دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ ہمنا کا دل بے قابو ہوتے دھڑک اٹھا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ اسفندیار خان نے رخ بدلا تھا۔ خود اس کے اوپر آتے وہ اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بنا بے قابو ہوتا اس پر جھکتا، اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھا چکا تھا۔ وہ اس لمحے کے سحر میں کھو گیا تھا۔
ہمنا خان کا سانس رکنے لگا تو اس نے اسفندیار کی شرٹ مٹھیوں میں جگڑتے ہوئے کھینچی تھی، لیکن اسفندیار پیچھے ہٹنے کی بجائے مزید جنونی ہو چکا تھا۔ اس کی ساڑی کا پہلو کھینچ کر الگ کیا تو ہمنا تڑپ اٹھی۔ نہیں، اس نے تڑپتے ہوئے سر ادھر ادھر پٹکا تھا۔ اسفندیار پیچھے ہٹتا اس کو گہری سانس سے بھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہمنا خان نے رخ پلٹا تو اس کے بلاؤز کی بیک سائڈ کافی ڈیپ تھی، جہاں سے ہمنا کے کندھے اور کچھ حد تک اس کی کمر واضح ہو رہی تھی۔ اس کے نازک کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسفندیار نے اس کی زپ کو چھیڑا تھا۔ ہمنا تڑپتی ہوئی واپس اپنا رخ سیدھا کر گئی۔ یہ غلط ہے اسفندیار، ہمنا ہراساں نظروں سے اسفندیار کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ جب تم سب کی نظروں کے سامنے اس طرح جا سکتی ہو، پھر مجھے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسفندیار طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہمنا نے اپنی نظریں چرائی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں کیوں جھک گئی؟ اس کی جھکی پلکوں پر پھونک مارتے ہوئے وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم ہو چکا تھا۔ سوری، ہمنا اپنی غلطی مان گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اسے یوں اس حلیے میں غیر مردوں کے بیچ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اسفندیار کو اس کے یوں معذرت کرنے پر بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ وہ جھکتا اس کی پیشانی چوم چکا تھا۔ ہمنا نظریں جھکائے ہی پڑی تھی۔ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا کہ اس کا موبائل پر کال آئی تھی۔ کال کرنے والے کا نام پڑھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے ہمنا کے اوپر سے اٹھا تھا، جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ چکا ہو۔ ہمنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو اپنی شرٹ پہن رہا تھا۔ آخر کس کی کال تھی کہ وہ یوں اٹھ گیا تھا؟ وہ تو کبھی اس کے دور کرنے پر بھی اپنی مرضی کے بنا دور نہیں ہوتا تھا۔ جانے کیوں وہ رخصتی کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ پہلے اس کے پاس بہانہ تھا کہ اس کا کیریئر نہیں بنا۔ کیریئر بن گیا تب ہمنا یونیورسٹی میں تھی۔ اب تو اس کی یونیورسٹی ختم ہوئی بھی 1 سال ہو گیا تھا۔ ہمنا کی ماں نے اپنے بھائی سے رخصتی کی بات کی تھی تو اسفندیار نے منع کر دیا کہ ابھی نہیں، اسے کچھ وقت ہے، اور اس کو وقت لیتے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ وہ اب تک اپنے والد کو انکار ہی کرتا آیا تھا، پھر جب ہمنا اس کو متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی تو اس کو ڈانٹ دیتا تھا، لیکن ان کا رشتہ وہی کا وہی ہی کڑا تھا، درمیان میں نہ اس پار تھا نہ اس پار۔ اٹھو، اپنا حلیہ درست کرو، تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اسفندیار رخ موڑ کر کہتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جو اپنی سوچ میں گم تھی، اس کے بلانے پر بڑبڑائی ہوئی اپنی ساڑی کا پلو درست کرنے لگی۔ جانے کب وہ دونوں ایک ساتھ ہوتے۔ وہ اپنی اس سوچ پر اسفندیار کے ساتھ خود کو تصور کرتی مدھم سا مسکرا دی۔ جب اسفندیار خان باہر آیا تھا، اس کو مسکراتے دیکھ کچھ پل کے لیے مبہوت ہوا تھا، لیکن اس کو اپنے حواس قابو میں رکھنے آتے تھے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اس کو باہر آنے کا اشارہ دیتا خود وہاں سے چلا گیا، اور پھر وہ اس کو گھر چھوڑ کر اپنے گھر جا چکا تھا۔ وہ 9 بجے آفس پہنچا تھا، جہاں سے گزرتا جا رہا سب امپلائیز اس کو وش کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ سر۔ وہ اپنے روم کے قریب پہنچا تھا کہ جب اس کی سیکرٹری زارا سامنے آتی چہرے پر مخصوص مسکراہٹ سجائے بولی، مارننگ۔ زارا کو دیکھتے اسفندیار خان کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ نامحسوس طریقے سے اسے اپنے آفس آنے کا اشارہ دیتا اندر داخل ہو گیا۔ زارا محظوظ کن سی مسکراہٹ سجائے اپنی ٹیبل سے چند فائلز اٹھاتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اندر داخل ہوتے زارا نے دروازہ بند کیا۔ اسفندیار اپنی جگہ پر بیٹھا اس کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بالکل قریب آ چکی تھی۔ اسپن کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ زارا نے سلیو لیس سرخ رنگ کا ٹاپ پہنا ہوا تھا، ساتھ وائٹ پلازو۔ اس کا دعوت کے نظارے پیش کرتا وجود اسفندیار کے بالکل نزدیک تھا۔ زارا نے جھک کر ٹیبل پر فائلز رکھی، پھر سیدھی ہوئی۔ کیا بات ہے مسٹر اسفندیار، آج تو آپ کے مزاج بہت خوش لگ رہے ہیں۔ زارا نے اسپن کی کرسی کے قریب جاتے اس کی رخسار پر اپنی شہادت کی انگلی ٹریس کی۔ مزاج تو خوش ہوگے ہی مس زارا، صبح صبح آپ سے جو ملاقات ہو چکی ہے۔ اسفندیار اس کی انگلی پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ زارا اس کی طرف کھینچتی اس کی گود میں گری تھی۔ اسفندیار خان نے اس کی گردن پر جھکتے گہرا سانس بھرا۔ ارے ارے مسٹر اسفندیار، اتنی بے تابی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ زارا کلکلائی۔ وہ تیزی سے اس کی گود سے نکلی تھی جب اسفندیار نے اس کے پیچھے جاتے اس کو دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔
کیا بات ہے اسپند، آج آپ بہت بےتاب ہو رہے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے زارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیوں، کیا تم نہیں جانتی میری بےتابی کے بارے میں؟ اسپند چپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ 2 سال پہلے ہی زارا اس کے آفس میں سیکرٹری کے طور پر ہائر ہوئی تھی۔ اسپندیار کو جانے کب اور کیسے وہ پسند آ چکی تھی، جس میں زیادہ تر ہاتھ زارا کا ہی تھا۔ وہ خود اسپندیار کے سامنے بچھی جاتی تھی۔ اسپندیار نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ زارا جانتی تھی اس کی ایک منکوہا بھی ہے، لیکن زارا کبھی اس سے ملی نہیں تھی۔ زارا نے اس سے کہا تھا اس کو مسئلہ نہیں ہے اسپندیار کی منکوہا سے، جس بات سے اسپندیار اور بھی امپریس ہوا تھا، وہ اس کو مزید اچھی لگنے لگی تھی۔ ان 2 سالوں میں اسپندیار اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگا تھا۔ مسٹر اسپندیار خان، اس کا نام لیتی زارا اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی اس کے کان کے قریب جھکی تھی۔ اگر آپ کو زارا چاہیے تو شادی کر لیں مجھ سے، ورنہ ایسے تو میں آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ زارا سرگوشی میں بولتی ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوتی باہر نکلی تھی۔ اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اسپندیار اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بڑبڑایا۔ اہم ڈیٹ؟ وہ سب کھانا کھاتے لاؤنج میں بیٹھے تھے جب اسپندیار نے سمیع صاحب کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے اسپندیار؟ سمیع صاحب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اسپندیار ہچکچاتے ہوئے بولا۔ سچ میں؟ سمیع صاحب حیرت سے پوچھا۔ باقی سب میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جی، اسپندیار نے سر ہلایا۔ ارے واہ، میں ابھی ہی سلمان اور عابدہ ہمنا کے والدین سے بات کرتا ہوں۔ سمیع صاحب نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا۔ ڈیڈ، میں زارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو نمبر ملاتے دیکھ وہ جلدی سے بولا تھا، مبادا وہ کال کر ہی نہ دے۔ کیا؟ سمیع صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ باقی سب بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ پہلے جہاں خوشی کی لہر دوڑی تھی، اب سب ہی اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جی ڈیڈ، میں زارا اکبر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسپندیار نے بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ان کا سکون چھینا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسپندیار خان؟ میں اپنی بہن اور بھانجی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سمیع صاحب غصے سے داڑے تھے۔ ڈیڈ، ہمنا سے نکاح میں نے آپ کے کہنے پر کیا تھا۔ میں اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق رکھتا ہوں، آپ مجھے بلیم نہیں کر سکتے۔ زارا میری پسند ہے، ویسے بھی وہ ہمنا کے بارے میں سب جانتی ہے۔ ہمنا میرے نکاح میں رہ سکتی ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمنا کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اسپندیار نے بنا کسی بھی لحاظ کے اپنی بات کہی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے اسپندیار، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اسپندیار کی ماں نے سامنے آتے اس کا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وٹ موم؟ میرا نہیں خیال میں نے کچھ غلط کہا ہے۔ باقی سب ہکا بکا سے اسپندیار خان کا گستاخ لہجہ دیکھ رہے تھے۔ تمہیں زارا اکبر سے شادی کرنی ہے؟ سمیع صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مطلب تھا کہ وہ اسپندیار کے حق میں فیصلہ کرنے والا تھا۔ پھر ہمنا کا کیا ہوتا؟ یس ڈیڈ، اسپندیار نے بنا کسی توقف کے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پر وہ رکے تھے۔ ان کی بیوی حیرت سے ان کا فیصلہ سن رہی تھی۔ وہ اپنی ہی بانجی کے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتے تھے؟ ان کی بات سنتے جہاں اسپندیار نے سکون کا سانس لیا تھا، وہی ان کے پر کہنے وہ بھی خاموش نظروں سے اس کو دیکھنے لگا، جیسے ان کی بات مزید سننا چاہتا ہوں۔ پر تمہیں زارا سے پہلے ہمنا سے شادی کرنی ہوگی۔ اس سے شادی کے 2 ماہ بعد تم جس سے مرضی چاہے شادی کر سکتے ہو، پر 2 ماہ سے پہلے بالکل نہیں۔ سمیع صاحب نے سنجیدگی سے اپنی بات رکھی۔ اسپندیار کی والدہ نے ان کی بات کا پس منظر سمجھتے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ باقی سب ابھی تک ناسمجھی سے سمیع صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، میں ایسا نہیں کر سکتا، اسپندیار مٹھیاں بھینچتا ہوا بولا۔ اگر تمہیں زارا سے شادی کرنی ہے تو تمہیں میری شرط ماننی ہی ہوگی، ورنہ زارا سے شادی کا خواب تو تم بھول ہی جاؤ۔ زارا ایسی جگہ غائب ہوگی کہ دوبارہ کبھی زندگی میں تمہارے سامنے نہیں آ سکے گی، اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اب کی بار سمیع صاحب بے نیازی سے کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پر اگر ہم نہ خود شادی سے انکار کرتے پھر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اسپندیار کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ سمیع صاحب پرسکون تھے، جیسے انہیں معلوم تھا ہمنا منع کبھی نہیں کرے گی۔
اگر وہ اپنے والدین کے کہنے پر نکاح کر سکتی تھی تو وہ کبھی بھی ان کے کہے سے انکار نہ کرتی۔ وہ سلیقے سے سر پر چادر لیے کالج سے نکلی تھی جب سامنے ہی ڈرائیور کی جگہ اسفندیار خان کو کھڑے دیکھتے اس کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ گھر میں فارغ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی پڑھائی ختم کرتے ہی وہ کالج میں پروفیسر کے طور پر جاب کر رہی تھی۔ روز اس کو ڈرائیور ہی چھوڑتا تھا اور لینے بھی آتا تھا۔ آج اسفندیار آیا تھا، اس کے لیے حیرت کا الگ ہی مقام تھا۔ خان آپ؟ اس کے قریب جاتے ہمنا نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں۔ بیٹھو۔ مختصر سا جواب دیتے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھتے ہی خود بھی بیٹھتا کار ڈرائیو کرنے لگا۔ آپ؟ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کار روکتے اس کو باہر آنے کا کہا تو اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ وہ اسفندیار خان جو اس کی طرف دیکھتا بھی بہت مشکل سے تھا، آج خود کو ریسٹورنٹ لایا تھا۔ کیا ہوا؟ جم گئی ہو کیا؟ اس کو وہی بیٹھے دیکھ اس کی طرف کا دروازہ کھولتا ہوا غصے سے بولا۔ وہ ہڑبڑائی ہوئی جلدی میں باہر آئی، نکلنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر اوپر لگتا اسفندیار نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جمتی ہوئی باہر نکلی۔ اسفندیار سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑتا ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو لیے وہ ایک پرائیویٹ فیملی کیبن میں آیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ یہی ہمنا کی جگہ اگر زارا ہوتی تو وہ اس کو یوں کبھی بھی نہ لے کر آتا۔ اس کو ہمنا کے سلیو لیس پہننے سے مسئلہ تھا، جبکہ زارا ہر روز بہت ہی بے باک ڈریسنگ کرتی تھی۔ اس نے زارا کو کبھی منع نہیں کیا تھا، شاید یہ حق کی ملکیت ہی تھی۔ ہمنا اس کے نکاح میں تھی، اس لیے ہی وہ اسے ٹوکتا تھا۔ جب زارا سے شادی ہو جاتی پھر اس کو بھی اپنی پسند میں ڈال لیتا، لیکن یہ بس اس کی سوچ ہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھے تھے جب ویٹر آیا، پھر آرڈر لے کر چلا گیا۔ ابھی کھانا آنے میں ٹائم تھا۔ اسفندیار کو اپنی بات کرنے کا یہی صحیح وقت لگا۔ ہمنا؟ اسفندیار نے گلا کھنکارتے اس کو پکارا۔ جی۔ وہ جو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی، اس کی آواز پر چونکی ہوئی بولی، ڈیڈ آج پپو سے ہماری شادی کی بات کرنے والے ہیں۔ اس نے کہتے ہوئے ہمنا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں شادی کا سنتے چمک سی آ گئی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ میں چاہتا ہوں تم انکار کر دو۔ اسفندیار خان نے گویا ہمنا خان کے سر پر پہاڑ گرایا تھا۔ ہمنا سن سی بیٹھی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور آخر کیوں کہہ رہا تھا؟ کب سے تو وہ اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ اب جب وہ دن آنے والا تھا تو ہمنا خود اس کو ٹھکرا دیتی۔ اگر ایسا کر دیتی تو خود سے نظریں کیسے ملاتی؟ ہمنا نے جل مل کرتی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو مزید بولنا چاہتا تھا۔ وہ بولی کچھ نہیں تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ آخر کیوں وہ یہ سب کہہ رہا ہے۔ میں اپنی سیکرٹری زارا اکبر سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم اگر چاہو تو مجھ سے خلا لے سکتی ہو، اگر نہیں تو میرے نکاح میں رہ سکتی ہو۔ کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میں زارا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ بات میں نے ڈیڈ کے سامنے کہی تو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ پہلے میری شادی تم سے ہوگی، اور اس شادی کے 9 ماہ بعد ہی میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہوں۔ پہلے نہیں، تم پلیز انکار کر دینا۔ اس سے میں بھی ڈیڈ کو اپنی اور زارا کی شادی کے لیے منا لوں گا۔ اسفندیار ہمنا کا ٹیبل پر رکھا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ ہمنا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب آپ کسی سے محبت کرو اور آپ کا محبوب آپ کو اپنی محرم کو چھوڑ کر کسی اور نہ محرم سے محبت کرتا ہو تو یہ پہاڑ جیسا دکھ برداشت کرنے کے لیے آپ کو اتنی ہمت بھی چاہیے، جو اس وقت ہمنا کو خود میں بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بت بنی بیٹی تھی۔ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھا چکی تھی۔ اس خاموش کو ویٹر کی آمد نے توڑا، جو باہر کھڑا دروازہ نوک کر رہا تھا۔ اسفندیار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ویٹر کو اندر داخل ہونے کا کہا تھا۔ ویٹر اندر آتا ان لوگوں کو آرڈر رکھ کر واپس جا چکا تھا، لیکن ہمنا اب تک ویسے ہی بیٹھی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھوں تم انکار کر دو گی؟ اسفندیار نے اس کے سر اٹھانے پر پھر سے بے چینی کے ساتھ سوال کیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہمنا کی آنکھیں نم تھی، لیکن اسفندیار نے اس پر غور ہی کب کیا تھا جو اس کی نم آنکھیں دیکھ پاتا۔ ہمنا نے تلخی سے سوچا، پھر کھانا کھانے لگی۔ وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے، ایسا ممکن تھا بھلا؟
گھر جاتے ہی سب سے پہلے وہ سمی ماموں سے بات کرنے والی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور انہوں نے اتنی عجیب شرط کیوں رکھی۔ دن گزر رہے تھے، اسفندیار اور ہمنا کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ اسفندیار جب بھی ہمنا سے کہتا انکار کرنے کا، وہ اسے ٹال دیتی کہ صحیح وقت پر انکار کر دے گی، اور اس طرح ٹالتے ٹالتے آخر شادی کے دن بھی آ پہنچے۔ آج مہندی تھی، دونوں گھروں میں الگ الگ۔ ہمنا خوشی خوشی اپنی مہندی کا فنکشن انجوائے کر رہی تھی۔ سارا فنکشن گزر گیا تو وہ بھی تکی ہاری اپنے کمرے میں آئی۔ وہ دروازہ لاک کر کے پلٹتی آئینے کے سامنے آ ٹہری تھی۔ اس کی مہندی سوکھ چکی تھی، اس لیے بنا کسی فکر کے اس نے اپنے دوپٹے سے پنس الگ کرتے اس کو صوفے پر اچھالا۔ پھر باری باری پھولوں کا پہنا ہوا تمام زیور بھی وہ نکال چکی تھی۔ اس نے اپنی کرتی کی زپ کھولی تھی۔ اس سے پہلے کہ پورے زپ کھولتی، اس کو اپنی گردن پر کسی کی سانسوں کا گمان ہوا تھا۔ آئینے میں دیکھا تو دک سی رہ گئی۔ اسفندیار اس کے پیچھے کھڑا اس کے سراپے کو اپنی بے قابو ہوتی نظروں کے حصار میں لیے ہوا تھا۔ اسفندیار اس کے پیچھے کھڑا اس کے سراپے کو اپنی بے قابو ہوتی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے ہمنا کی سائیڈ گردن پر سرکتے اپنا لمس چھوڑ رہے تھے۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو وہ انتہائی غصے میں گھر سے نکلا تھا، ہمنا سے پوچھنے کے اس نے ابھی تک منع کیوں نہیں کیا۔ اسفندیار بالکنی کے راستے سیدھا اس کے کمرے میں آیا تھا، پر کمرہ خالی تھا۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ وہ پردے کے پیچھے ہو گیا۔ اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتا تھا سوائے ہمنا کے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جب ہلکا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں خمار آلود ہوئی تھی۔ جہاں ہمنا اپنی کرتی کی آدھی سے زیادہ زپ کھول چکی تھی۔ اسفندیار آگے بڑھتے ہمنا کے نزدیک آیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ یاد تھا تو بس یہ کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی محرم ہے، بیوی ہے، وہ اس پر ہر حق رکھتا ہے۔ خان، ہمنا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پکارا۔ اسفندیار نے بنا کچھ بھی کہے اس کو جھٹکا دیتے پلٹا تھا۔ اس کو رخ اپنی طرف کرتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کے الفاظ سن گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ وہ کچھ کہہ تک نہیں پائی۔ اسفندیار جنونی ہوتا اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی کمر پر پیچھے کی طرف پن کر چکا تھا۔ اسفندیار نے پیچھے ہوتے اس کی سراہی دار گردن دیکھی تھی۔ وہ پیاسی نگاہوں سے ہمنا کو دیکھتا اس کی گردن پر جھکا۔ خان، چھوڑے مجھے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ غصے سے غرائی۔ ہاتھ بھی اس کی قید میں تھے۔ آخر سمجھتا کیا تھا؟ یہ شخص خود کو محبت کسی اور سے کرتا تھا اور ضرورت پوری کرنے اس کے پاس آ پہنچ جاتا۔ کیسا نہیں کر سکتا میں؟ اس کو بیڈ پر ڈالتے اسفندیار خود اس کے اوپر آیا تھا۔ آپ زارا سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اسفندیار محسوس کرتا تو اس کو ہمنا کے لہجے میں شکوہ ملتا، پر بات وہی تھی اگر وہ محسوس کرتا تب۔ تمہیں یاد ہے؟ مجھے لگا شاید بھول چکی ہو، اس کی گردن پر دانت گاڑتے ہوئے بولا۔ تو ہمنا کی سسکی بے ساختہ تھی۔ میں نہیں بھولی۔ اس نے لب بھینچے لیے۔ پھر ابھی تک انکار کیوں نہیں کیا؟ اس کے چہرے کے برابر بیڈ پر پنچ کرتا وہ جھاڑا تھا۔ میں انکار نہیں کروں گی مسٹر اسفندیار خان، ہمنا چٹک کر بولتی، اس کو خود سے دھکا دے کر ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، پر مکمل زور لگانے پر بھی وہ اس کا پہاڑ جیسا وجود پیچھے نہیں کر پائی تھی۔ تم اپنے سر خود مصیبت لے رہی ہو۔ اسفندیار نے اس کو وارن کرتی نظروں سے دیکھا۔ میں پہلی ہی بہت زیادہ مصیبت میں ہوں۔ ہمنا نے بھی حساب برابر کیا۔ تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی، اسفندیار خان نے جیسے اس کو آنے والے حالات سے آگاہ کیا تھا۔ مطمئن رہوں گی، پرسکون رہوں گی، کافی ہے اتنا، ہمنا بھی سکون سے بولی۔ میں تمہارا جینا مشکل کر دوں گا۔ اسفندیار کچھ بھی کہہ کر بس اس کو روکنا چاہتا تھا۔ میں جی لوں گی، ہمنا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کیا۔ تم پچھتاؤ گی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی سرخی تھی۔ پچھتائیں گے تو میرے دشمن، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ حقیقت میں وہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر ڈر چکی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اسفندیار نے اسے شوقی نظروں سے دیکھا۔ میں تیار ہوں پچھتانے کے لیے، نظریں جھکاتے اس نے فرمان برداری سے کہا۔ تو تم انکار نہیں کرو گی؟ اسفندیار نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا ہلتا سر دیکھتے اسفندیار اس کے لبوں پر جھکا تھا۔
طویل لمحے کے بعد وہ پیچھے ہٹتا اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا گیا۔ ویلکم ٹو ہیل مائی ڈیئر وائف، اس کی رخسار پر دان گاڑتا وہ جنون خیزی سے کہتا، جس راستے سے وہاں آیا تھا اس راستے سے ہی نکلتا چلا گیا۔ صحیح کہا آپ نے اسپند، جہاں میں نے قدم رکھنے ہیں وہ جہنم ہی ہے، لیکن میں اس کو جنت میں ضرور بدلوں گی۔ ہمنا نے ایک عزم کے ساتھ کہا تھا۔ اس نے سمیع صاحب سے پوچھا تھا کہ انہوں نے کیوں اسپند کے سامنے یہ شرط رکھی، تو سمیع صاحب نے کہا تھا ان کو وہ لڑکی زارا ٹھیک نہیں لگتی، وہ اپنے بیٹے کو اس لڑکی سے بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے انہیں ہمنا کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو شادی کر کے گھر آنا ہوگا، جس کے بعد ہمنا کے پاس صرف 2 ماہ ہوں گے زارا کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور اگر وہ زارا کو غلط ثابت نہ کر پائی تو اسفندیار اس سے شادی کر لے گا۔ آخر میں انہوں نے التجا کی تھی کہ ان کے بیٹے کو اس فراڈ زارا سے بچانے کے لیے وہ ان کا ساتھ دے، جس کے لیے ہمنا نے حامی بھر دی تھی۔ اب وہی سب سوچتی ہمنا رات کے کسی پہر نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔ ہمنا سرخ عروسی جوڑا پہنے اسفندیار خان کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ اس نے عزم کر تو لیا تھا، پر کیا وہ اس میں کامیاب ہو پاتی؟ اگر نہ ہوتی پھر؟ دروازہ کھلا تھا، اسفندیار اندر داخل ہوا۔ ہمنا خود میں ہی سمٹی، اسفندیار بنا اس کی طرف دیکھے وارڈروب سے کپڑے نکالتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ہمنا نے اپنا گھونگھٹ ہٹائے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اگر اس کو قدر نہیں تھی تو وہ کیوں کرتی؟ وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی جیولری اتارنے لگی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور اسفندیار اندر داخل ہوا۔ اس کے گلے میں تلیا تھا جس سے وہ اپنا گیلا سر صاف کر رہا تھا۔ اسفندیار نے ایک نظر سامنے دیکھا تھا اور سامنے کا منظر دیکھتے وہ سٹل ہوا تھا۔ پل میں اس کے تاثرات بدلے تھے، اس کے جبڑے تن چکے تھے، چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اسفندیار ایک ہی جست میں ہمنا کی سر پر پہنچا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ سب اتارا ہے؟ ہمنا کی بازو اپنی گرفت میں لیتے وہ غرایا۔ خان، ہمنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سخت گرفت سے ہمنا کے جسم میں درد کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ کیا خان؟ ہاں، کس کی اجازت سے تم نے میرے لیے کیا گیا بناؤ سنگار اتارا ہے؟ اسفندیار اس کے جوڑے پر ہاتھ رکھتا ہوا اس کی گردن پیچھے کی طرف کھینچتا بولا۔ آپ چلے گئے تھے، ہمنا نے لرزتے ہوئے جواب دیا۔ چلا گیا تھا، مرا نہیں تھا، واپس یہی آنے والا تھا، بے دردی سے اس پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ خان، ایسی باتیں نہ کریں، ہمنا لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ تمہیں سب کچھ کرنے کا حق ہے اور میں باتیں بھی نہ کروں؟ اسفندیار نے ایک جھٹکے میں اسے چھوڑا تھا۔ معاف کر دے خان، ہمنا روتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اپنی محبت کے سامنے، اپنے محرم کے سامنے جھکنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسفندیار اس کی بات پر واپس اس کی کمر پر گرفت کرتا اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ ہمنا لرزتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اسفندیار اس کا نقش نقش بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں ہمنا کے سرخ لپسٹک سے مزین کامتے لبوں پر آ ٹھہری۔ اسفندیار پل کی بھی دیر کیے بنا اس کی گردن پر پیچھے کی طرف ہتھیلی جماتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ کچھ وقت بعد اسے چھوڑا تو ہمنا اس کے کندھے پر سر ٹکائے گہرے سانس بھرنے لگی۔ جاؤ چینج کر لو۔ اسے نظریں چراتے ہوئے اسفندیار اس کو نرمی سے چھوڑتا بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ ہمنا اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنا ایک ڈریس لیتی واش روم میں غائب ہوئی، پھر کچھ دیر بعد وہ واپس آتی وہ بیڈ پر دوسری سائڈ آ کر لیٹ گئی۔ اسفندیار نے اسے روکا نہیں تھا، وہ سو گیا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد ہمنا بھی سو چکی تھی۔ ان کی شادی کی 15 دن گزر چکے تھے۔ سب ویسے کا ویسا ہی تھا، کچھ بدلا تھا تو وہ یہ تھا کہ اسفندیار کے سارے کام ہمنا اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ اسفندیار کو بھی اس کی عادت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا کا ذائقہ بھی پہچاننے لگا تھا۔ اگر جو کبھی وہ چائے نہیں بناتی تھی تو وہ ایک ہی پل میں پہچان جاتا تھا، پھر اس کو ڈانٹ بھی دیتا کہ اس کے لیے چائے وہی بنائے، اور ہمنا بھی خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیتی۔
آج ہمنا کی ساس نے اسے اسفندیار کے آفس لنچ لے جانے کا کہا تھا کہ وہ وہاں جاتے وہ اسفندیار کو سرپرائز کرے۔ ہمنا وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، جانتی تھی وہاں زارا بھی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا تھا اسے ڈر کر گھر بیٹھنے کی جگہ لڑنا چاہیے، اور وہ چاروں نہ چار ان کی بات مان چکی تھی۔ وہ آفس میں داخل ہوئی، سامنے ہی ہر طرف کئی لڑکے لڑکیاں کام کر رہے تھے۔ وہ سامنے پہنچی تو ایک لڑکی کھڑی تھی جسے اس نے اسفندیار کے آفس کا پوچھا۔ آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، اس لیے سوال کر گئی۔ نہیں، اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے، ہمنا نے گھبرائے سے لہجے میں کہا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو آفس کے لوگوں سے آتا، وہ تو اسفندیار کے غصے کو سوچتی لرز رہی تھی، جانے جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا۔ آپ اپنا نام بتا دیں، میں سر کو کال کر کے پوچھتی ہوں، وہ لڑکی اس کو بیٹھنے کا کہتی ہوئی بولی۔ ہمنا نے اس کو اپنا نام بتایا تو اس لڑکی نے انٹر کام سے اسفندیار کو کال کی۔ وہ جو اندر بیٹا لیپ ٹاپ پر کوئی فائل سیٹ کر رہا تھا، اس کے سامنے ہی زارا بیٹھی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہی بیٹھی تھی۔ فائل سیٹ کرتے ہوئے وہ بے دہانی میں کال اٹھا گیا۔ سامنے سے جو سننے کو ملا تھا، اس نے حیرت سے فون کان سے الگ کیا۔ کیا کہا؟ کیا؟ اس نے دوبارہ فون کان سے لگاتے حیرت سے پوچھا۔ سر، مس ہمنا خان آپ سے ملنے آئی ہے۔ سامنے سے اس کی امپلائی نے دوبارہ بتایا تو وہ فون رکھتا مٹھیاں بھیج گیا۔ سر، مس ہمنا خان آپ سے ملنے آئی ہے۔ سامنے سے اس کی امپلائی نے دوبارہ بتایا تو فون رکھتا مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ اسفندیار کے تنے ہوئے تاثرات دیکھتے زارا نے حیرانی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ اسفندیار نے سامنے سے ریموٹ اٹھاتے کرٹن کو سائڈ کرنے کے لیے بٹن دبایا تھا۔ اسے لگا شاید کوئی اور ہوگی، لیکن نہیں، وہی تھی۔ اسفندیار نے بٹن دباتے کرٹنز واپس سامنے کیے تھے۔ اس کی بیوی وہ بھلا اتنے غیر مردوں کے سامنے کیا کر رہی تھی؟ وہ ایک جھٹکے میں اپنی کرسی پیچھے کرتا اٹھا تھا۔ سب لوگ حیرت سے اسفندیار کی طرف دیکھ رہے تھے جو ویٹنگ چیئرز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تک کبھی اسفندیار خود کسی کو لینے باہر نہیں آیا تھا، لیکن یہ لڑکی کون تھی جو آج اسفندیار خان خود چل کر اس کو لینے آیا تھا؟ اسفندیار خان لب بھینچتے اس تک پہنچا تھا، اس کی کلائی کھینچتے وہ اس کو لیے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ ہمنا تو پہلے ہی بے چین سی بیٹھی تھی، اس کا آنا نوٹس ہی نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس کو کلائی سے پکڑ کر کھینچتا اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔ وہ گڑبڑائی سی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ اسفندیار نے اس کو روم میں لا کر چھوڑا تھا۔ اسپن، یہ بہن جی کون ہے؟ زارا نے ویسے ہی بیٹھے ہوئے اسپن سے سوال کیا تھا۔ وہ حیرت سے چادر میں لپٹی کڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ واضح تھا، جو چمک رہا تھا۔ ہمنا ایک خان تھی، اس کی رنگت بہت سفید تھی، لیکن زارا تو اتنی کریم لگا لگا کر بھی اس کے بنا کسی کریم کے مقابل نہیں آ سکتی تھی۔ زارا ایک نظر اسے دیکھتی ہوئی جل کر خاک ہوئی تھی۔ زارا، خاموش رہو، اسپن نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے دونوں بازو گرفت میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ ہمنا تو اسے سننے کی بجائے زارا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر اس کی پسند بھی تو دیکھنی تھی۔ اس کو اپنے بازو پر اسپن کی گرفت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ زارا کو دیکھتے اس کے دل میں درد ہی ایسا اٹھ رہا تھا۔ لیکن اسپن، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ زارا کڑی ہوتی ان کے قریب آئی تھی۔ اسپن جو ہمنا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، زارا کی بات پر بدمزہ ہوا تھا۔ زارا، میں نے کہا نا چپ رہو۔ اسپن نے زارا کو وارن کیا۔ وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اسپن، زارا پھر سے بولی تھی۔ جب اسفندیار نے ہاتھ اٹھایا، وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا، بتائے نا، ایسے میں کون ہوں؟ ہمنا نے طنزیہ نگاہوں سے اسفندیار کو دیکھا۔ میں بتاتی ہوں۔ اسپن کو خاموش دیکھتے ہمنا دوبارہ بولی تھی، شٹ اپ۔ زارا، تم جاؤ یہاں سے۔ ہمنا کو خاموش کرواتے ہوئے اسپن دوڑا۔ کون ہے یہ اسپن؟ زارا سمجھ چکی تھی کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے، اس لیے پھر سے بولی، آئی آؤٹ زارا۔ اسپن پھر سے دوڑا۔ اس کی داڑھ پر لرزتی ہوئی زارا باہر نکل چکی تھی۔ اسپن کے نہ بتانے پر بھی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسفندیار خان کی بیوی ہے۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اسفندیار اس کی گرد دیوار پر ہاتھ ٹکائے بولا تھا۔ میں یہاں کانا لے کر آئی تھی، پر اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کے رومانٹک موڈ میں خلل ڈال دوں گی تو کبھی نہ آتی۔
ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے گرا تھا جو اس کی رخسار کو بھگو گیا تھا۔ خلل تو تم نے ڈال دیا، اب بھرپائی بھی تم ہی کرو گی۔ اتنا کہتے اسفندیار اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ہمنا خاموش کھڑی رہی، وہ اس کے لبوں کو چوڑتے اس کی گردن داغدار کرنے لگا تھا جب اچانک سے دروازہ کھلا۔ اسفندیار جھٹکے سے پیچھے ہوا، آنے والی زارا تھی۔ وہ فائل ٹیبل پر رکھتی وہاں سے بنا کچھ بولے نکل گئی۔ اسفندیار نے دیوار پر مکہ مارا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اپنی فیلنگز کو۔ جب زارا کے پاس ہوتا تھا اس کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا جو وہ ہمنا کے لیے کرتا تھا۔ کتنے ہی دن گزر گئے تھے، زارا کی چپ ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اسفندیار اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا لیکن وہ بہت نخرے دکھا رہی تھی۔ تھک ہار کر اسپن نے زارا کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ ہمنا اس کی بیوی تھی، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ زارا کون ہوتی تھی اس کے ساتھ یوں ناراض ہو کر بیٹھنے والی؟ وہ سر جھٹکتا پارکنگ کی طرف بڑھا۔ آج کام بہت زیادہ تھا، اس کو یہاں رات کے 8 بج چکے تھے۔ ہر طرف سنسان جگہ تھی جب اچانک سے ہی اس کو 2 لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ آگے بڑھا، یہاں آخر کون ہو سکتا تھا؟ پیپر سائن ہو چکے ہیں؟ وہ لڑکا کنفرم کرنے لگا۔ ہاں ہو چکے ہیں، اب اسفندیار خان کا سب کچھ میرے نام ہو چکا ہے۔ وہ مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے بولی، لیکن اس کی آواز سنتے اسفندیار کو شوق لگا تھا۔ وہ زارا اکبر تھی جو کسی لڑکے کی بے انتہا قریب کھڑی تھی۔ اسفندیار نے آگے ہوتے اس کی شکل دیکھنی چاہی جو سچ میں زارا اکبر ہی تھی۔ وہ اس لڑکے کے گلے میں بازو ڈالے کھڑی تھی۔ مطلب اسفندیار راستے پر آ چکا ہے؟ وہ لڑکا مغرور سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تھا۔ جی ہاں بلال، آپ کا کام ہو چکا ہے۔ وہ بلال تھا، اسفندیار خان کا کمپیٹیٹر، جو اسفندیار سے اس کا سب کچھ چھیننا چاہتا تھا اور وہ چھین چکا تھا۔ اسفندیار کو لڑکی کے جال میں پھنسا کر اسفندیار کو لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے جیسے۔ اوہ واو، اب کل تم اسفندیار کو اس کے کنگال ہونے کی خبر سناؤ گی اور رات کو ہم نکاح کریں گے۔ بلال زارا کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ زارا نے جذبات میں بہتے سسکی لی تھی۔ اسفندیار کو دھوکہ اس نے صرف بلال کے کہنے پر دیا تھا۔ وہ بلال سے محبت کرتی تھی، اس کی ہونا چاہتی تھی، اس کے کہے پر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ بلال نے اس سے کہا تھا جس دن اسفندیار برباد ہو جائے گا اس دن ہی وہ زارا سے شادی کریں گے، اور اپنے کہے کے مطابق زارا اسفندیار کی بربادی کا سامان تیار کر چکی تھی۔ بلال، ہم ابھی نکاح کر لیتے ہیں نا؟ زارا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں زارا جان، جب تک اسفندیار کو اپنی آنکھوں سے برباد ہوتا نہیں دیکھ لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ بلال نے اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے جواب دیا تھا اور پھر اس میں مگن ہو گیا۔ اسفندیار کی آنکھوں میں لہو اترا تھا، وہ تیز قدم لیتے ان دونوں کے سر پر پہنچا تھا۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے میں پوری طرح مگن تھے، کسی کی قدموں کی آہٹ سنتے سیدھے ہوئے تھے۔ بہت اچھے زارا اکبر، بہت اچھے زارا اکبر، اسفندیار نے تالی بجاتے ہوئے اس کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ زارا کو اس کی سرخ آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی بلال کے پیچھے ہوئی۔ ہاں مسٹر اسفندیار خان، مجھ سے بات کرو، زارا کو میں نے بھیجا تھا۔ بلال مکروہ کہکہا لگاتے ہوئے غرایا۔ شکر ہے تم میں اتنی غیرت تو باقی ہے۔ اسفندیار بلال کو زارا کو اپنے پیچھے کرتے دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں ہاں کہہ لو تمہیں جو کہنا ہے۔ آج بلال بہت خوش ہے، اپنے جانی دشمن کی بھی سن لے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا جانی دشمن آج اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا ہے۔ بلال مکروہ ہنسی ہنستا ہوا اس کے کندھوں کی گرد جھاڑتا ہوا بولا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں بلال۔ اسفندیار اس پر ٹوٹ پڑا تھا جب بلال کے گارڈز نے آگے آتے اسفندیار کو اس سے الگ کیا۔ ہاں ہاں جاؤ، بڑا آیا مجھے دیکھنے والا، پہلے اپنا صدمہ تو جھیل لو۔ بلال اتنا کہتے زارا کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زارا نے بھی اس سے نظریں چرائی تھی۔ اس نے اسفندیار کو دھوکہ دیا تھا اپنی محبت پانے کے لیے۔ اسفندیار کچھ دیر تو وہاں کھڑا رہا تھا، پر وہاں سے نکلتے گھر کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ مجھے معاف کر دے۔ اسفندیار سمیع صاحب کے قریب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ زارا نے اسے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے گھر آتے ہی سب کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر سب کو بتایا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
سمیع صاحب نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ پر ڈیڈ، ہمارا سارا بزنس، ساری پراپرٹی زارا نے اپنے نام کروا لی ہے۔ اسفندیار نے ان کے اتنے معمولی سی ریئیکشن پر انہیں دوبارہ بتایا۔ کون سی پراپرٹی، کون سا بزنس؟ اس نے اپنے نام کروا لیا ہے۔ سمیع صاحب اپنے چہرے پر ڈرانے والی مسکراہٹ روکتے ہوئے بولے، ڈیڈ، وہی سب کچھ جو سارا میرے نام تھا۔ اسفندیار نے انہیں حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے، کیوں کہہ رہے تھے؟ اسفندیار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن وہ سب کچھ تو تم اپنی بیوی کے نام کر چکے ہو۔ سمیع صاحب نے سنجیدگی سے کہا، ڈیڈ، زارا میری بیوی نہیں ہے اور وہ ہمارا سب کچھ لے کر جا چکی ہے۔ اسفندیار نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ جس طرح ہمنا پر چیخ چلا لیتا تھا، پر ان کے سامنے یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ برخوردار، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کچھ تم اپنے ریسیپشن کے دوسرے دن ہی اپنی بیوی کے منہ دکھائی میں اس کے نام کر چکے ہو۔ سمیع صاحب نے وہ پیپر اس کے سامنے رکھے جو اوریجنل تھے۔ اسفندیار کی والدہ کے پاس بیٹی ہمنا نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو ان پیپرز کو پڑھ رہا تھا۔ اس کو بے ساختہ ہی وہ دن یاد آیا تھا جب صبح اسفندیار آفس جانے کی تیاری میں تھا، جب ہمنا نے اس کو یہ کہتے ایک فائل پر سائن لیے تھے کہ سمیع صاحب نے رات میں اس کو چیک کرنے اور سائن کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ ان کو یہ فائل لازمی چاہیے۔ اس وقت اسفندیار جلدی میں تھا، وہ تب زارا سے ہی فون پر بات کر رہا تھا، اس لیے جلدی میں بنا پڑھے ہی وہ سائن کر گیا تھا۔ سمیع صاحب ہمنا کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ زارا اسفندیار سے اس کا سب کچھ چھینے آئی ہے۔ انہوں نے ہی پیپرز دیے تھے کہ وہ اسے سائن کروا لے، اور ہمنا نے بہت ہی طریقے سے یہ سب کر لیا تھا کہ اسفندیار کو شک بھی نہیں ہوا تھا۔ اسفندیار خوشی سے سمیع صاحب کے سینے سے لگا تھا۔ اس کی ساری محنت اس کے پاس تھی، کوئی فراڈ زارا اس سے کچھ نہیں لے کر گئی تھی۔ اسفندیار نے اس کی طرف دیکھا جو اس کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اسفندیار نے اس کی طرف فلائنگ کس اچھالی، ہمنا شرماتی ہوئی وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اسفندیار محظوظ ہوتا اپنی موم اور باقی سب سے ملنے لگا۔ وہ جب روم میں داخل ہوا تو ہمنا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شکریہ بیوی، اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے اس کی سائیڈ گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ شکریہ کس بات کا خان، یہ سب میرا فرض تھا، ہمنا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسفندیار نے اپنے حصار میں ہی اس کا رخ بدلا۔ جب تم خان پکارتی ہو نا تو تم پر بہت پیار آتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اسفندیار نے سرگوشی کی، لیکن آپ تو زارا سے پیار کرتے ہیں، ہمنا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہمنا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ زارا مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن جتنا پوزیسو میں تمہیں لے کر ہوں اتنا اسے لے کر کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے اس طرح دھوکہ دینے پر بھی مجھے فرق نہیں پڑا، لیکن تمہارے ساتھ رہتے مجھے اتنا اندازہ ہو چکا ہے، اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اسفندیار نے سنجیدگی سے کہتے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی۔ ہمنا اس کے اظہار پر دم بہت سی کڑی تھی، اس کی زندہ نہ رہنے کی بات پر اس کو گھورنے لگی۔ آپ وعدہ کریں اب دوبارہ کبھی مرنے کی بات نہیں کریں گے؟ ہمنا نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ وعدہ میری جان، اسفندیار اس کی ہتھیلی چومتے ہوئے شدت سے بولا تھا۔ ہمنا سرخ پڑ گئی۔ اسفندیار مبہوت ہوتا جھک کر اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ ہمنا شرمائی سی اس کے سینے میں ہی پناہ لینے لگی۔ اسفندیار نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اٹھایا تھا اور بیڈ پر لٹاتے خود اس پر جھکا تھا، اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ کچھ وقت بعد اس کے اجازت مانگنے پر ہمنا نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے اجازت دی تھی۔ وہ تو اس بات پر ہی خوش تھی کہ اسفندیار اس کا ہے، اور جب اسفندیار اس کا شوہر اس سے اجازت مانگ رہا تھا تو وہ انکار کر کے گنہگار تو ہو سکتی تھی۔ اسفندیار سرشار ہوتا، اس کو سینے میں بھینچتا، اس کے کان میں رس گھولتی، سرگوشیاں کرتا اس دنیا سے دور لے گیا۔ ان کے ملن پر چاند بھی شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ حقیقت معلوم ہوتے ہی اسفندیار نے کمپلینٹ کی تھی، جس بنا پر زارا اور بلال کو پولیس لے جا چکی تھی۔ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہیں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔